اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے استعاذہ، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، مجلس نمبر 17، صفحہ نمبر 97۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ توکل علم، حال اور عمل کا نتیجہ ہے۔ علماء و محققین نے توکل کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ توکل 3 چیزوں علم، حال اور عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر سہ عنوانات پر ہم تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ علم، جب تک انسان عالم نہ ہو توکل اسے نصیب نہیں ہو سکتا، اور یہ 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ اولاً یقین، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایاں پر یقین کرے کہ وہ علی کل شیء قدیر اور قادر مطلق کل شیء ہے۔ سخت سے سخت کام جس کے سر انجام پر انسان اپنی پوری قوت و قامت سے، قدرت سے قادر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ کوئی بھی امر اس کی قدرت کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اے وہ ذات جس کے لیے ہر مشکل کام آسان ہے۔ دانائی اور بندوں پر شفقت۔ ثانیاً یہ یقین ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم سر و خفیات، تمام پوشیدہ امور کا دانا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، غیب و ظہور اس کے لیے برابر ہیں۔ ثالثاً یہ یقین ہو کہ پروردگار اپنے بندوں پر حد درجہ مہربان ہے، مومن خدا کے نزدیک عزیز و محبوب ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، یہ محبت بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اس سے ہزارہ درجے زیادہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بلکہ بندوں کے ساتھ اس کی محبت کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ پالنہار ہے، خلق کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، اپنے پالے ہوئے سے محبت کرتا ہے۔ اس کے اسبات میں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت حیات القلوب علامہ مجلسی سے ایک مختصر روایت عرض کی جاتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم پر لعنت کی، جس کے نتیجے میں سارے کفار غرق ہو گئے، تو ایک فرشتہ حضرت نوح کے پاس آیا۔ حضرت نوح کوزہ گر تھے، مٹی سے کوزے بنا کر آگ میں پکاتے تھے اور انہیں بیچ کر اپنی روزی کماتے تھے۔ اس فرشتے نے سب کوزے آپ سے خرید لیے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے انہیں ایک ایک کر کے توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح کو بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے فرشتے کے اس تصرف پر اعتراض اور احتجاج کیا، لیکن فرشتے نے جواب دیا، اب آپ کا ان پر کیا حق ہے؟ میں نے انہیں خریدا ہے اور جو چاہوں ان سے کروں، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ نوح نے کہا، لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ فرشتے نے کہا، بنایا ہی تو ہے، خلق تو نہیں کیا، اور اس پر بھی آپ ناراض ہوتے ہیں؟ جب اتنی مخلوق کو غرق کرایا تھا تو کیا خدا کو کوئی دکھ نہ ہوا ہوگا اس پر؟ جیسے کہ علل شرائع میں کہ آپ نے سر جھکا لیا اور اتنا روئے اور اتنی مدت روئے کہ نام ہی نوح ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کبھی لعنت نہیں فرمائی، غرض کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مشفق ہے، کیونکہ پالنے والے کو اپنے پالے ہوئے سے محبت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے مقرب نبی پر عطاف فرماتا ہے، کیونکہ انہوں نے لعنت کر کے میرے اتنے بندوں کو ہلاک کروا دیا۔ جناب خاتم انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان جملہ انبیاء پر اس حقیقت سے بھی ظاہر ہے کہ آپ نے کبھی لعنت نہیں فرمائی، کیونکہ آپ رحمت العالمین تھے۔ اگر آپ بھی لعنت کے ارادے سے لبوں کو حرکت دیتے تو تمام مشرکین صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ خدائی شفقت کا نمونہ، حتیٰ کہ اس روز جب کہ آپ کو کفار نے اتنا زد و کوب کیا کہ آپ اس حالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ خون آپ کے سر و چہرے مبارک سے جاری تھا، کسی نے جناب خدیجہ کو خبر دی کہ آپ کے شوہر محترم بہت زخمی ہیں، معلوم نہیں کہ آپ انہیں زندہ دیکھ سکیں گی یا نہیں۔ اس دن ملائکہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور حاجت دریافت کی، لیکن رحمت العالمین نے کسی بھی صورت میں مشرقین کی ہلاکت کا تقاضا نہ فرمائے، بلکہ ان کو ان الفاظ میں دعا دی کہ اے پروردگار میری قوم کو ہدایت فرما، اور اس پر ترہ یہ کہ خود ہی ان کی طرف سے عذر خواہی فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں تیرا
فرستادہ ہوں، یہ بیچارے جاہل ہیں، ان پر اپنا غضب نازل نہ فرما۔ لوگ خود جہنم کے طلبگار ہیں۔ یہ مت کہیے گا کہ اگر صورتحال یہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو کیوں خلق فرمایا؟ کیونکہ دوزخ کا خلق کرنا الشفیقۃ علی العباد کے منافی نہیں ہے۔ انسان خود اس کی شفقت کی راہ سے فرار کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ لوگ خود اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور قرآن مجید میں انہیں جہنم سے بہت ڈراتا ہے، اس سے دور رہنے کا حکم فرماتا ہے اور سخت تاکید فرماتا ہے کہ شیطان ملعون کا فریب نہ کھائیں۔ دنیا دھوکہ اور فریب کا گھر ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مختصر یہ کہ جب تک آپ یقین نہ کر لیں گے کہ خداوند تعالیٰ طاقتور اور دانا ہے اور اپنے بندوں پر مہربان اور شفقت فرماتا ہے، آپ توکل کی منزل کو نہ پا سکیں گے۔ بلی کے بچے پر شفقت۔ تفسیر روح البیان میں کہ کسی نے کسی مرد صالح کو اس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا ایک نیک عمل نے میری بڑی مدد کی۔ سردی کا موسم تھا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ سردی کی شدت میں نے ایک بلی کے بچے کو دیکھا کہ پناہ کی تلاش میں مارا پھرتا ہے۔ وہ بھوکا اور بہت کمزور تھا۔ میں نے اس کی حالت زار پر ترس کھا کر اس کو اٹھا لیا اور اپنی پوستین میں ڈھانک کر اسے گھر لے آیا۔ وہاں میں نے اسے کھانا کھلایا اور سردی سے محفوظ کیا اور موسم ٹھیک ہونے پر اسے رہا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے عوض مجھ پر مہربانی فرمائی اور مجھے بخش دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے مومن کے ساتھ اس طرح کے حسن سلوک پر کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ جب ایک حیوان پر شفقت اللہ تعالیٰ کی اس قدر خوشنودی کا باعث ہوتی ہے تو ایک بندہ مومن و متقی کے ساتھ محبت و شفقت پر اس کی خوشنودی کا کیا عالم ہوگا۔ اس محبت سے بلند تر ایک محبت ہے جسے قرآن مجید میں خدا کی محبت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ایسے لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ غرض کے علم کی شرط محبت با خدا اور شفقت بر خلق خدا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی شفقت بر خلق خدا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب جبکہ صورت احوال یہ ہے تو پھر ہم خدا پر کیوں توکل نہیں کرتے؟ کیا ہماری نظروں میں اس سے بہتر بھی کوئی ہے؟ کیا ہم کسی ایسی ہستی کو جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دانا تر، توانا تر اور مہربان تر ہو؟ خود جس کا خدا ایسا بخشنہار اور مہربان ہو، وہ کسی دوسرے سے کیوں دل لگائے؟ کیوں اس کے علاوہ دوسرے پر تکیہ کرے؟ پروردگار ہمارے دلوں کو یقین کی طاقت عطا فرما کہ صرف تجھی کو اپنی امیدوں کا مرکز سمجھیں، ہر خطرے کے وقت تجھی کو پکاریں، ہر وسوسہ شیطانی کے وقت تجھی سے پناہ مانگیں، زندگی کے ہر مقام پر تجھی پر توکل کریں اور پورے مومن بن جائیں۔ اگر مومن ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو۔ شیطان کو متوکلین سے کیا سروکار؟ اگر آپ اپنے دل کی تمام تر طاقت و قوت کا منبع و مرجع اپنے پروردگار کو بنا لیں، اگر پورے اہل توکل بن جائیں تو شیطان آپ کے دل تک رسائی حاصل نہ کر سکے گا۔ وہی کتے کی مثال یاد رکھیں جو پہلے بیان ہوئی کہ خیمہ سلطانی کے دروازے پر بیٹھا ہوا کتا کسی غیر کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا، لیکن جس شخص کی سلطان کے ساتھ شناسائی ہوگی وہ باہری سے پکارے گا کہ اے صاحب خیمہ، آپ کا یہ کتا میرے آزار کے در پہ ہے، مجھے اس سے بچائیے، تو صاحب خیمہ کی ایک ہی جھڑکی اسے خاموش کر دے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی شناسائی اس کائنات کے مالک کے ساتھ ہو گئی اور اس پر اس کا توکل ہو گیا تو اس کا استعاذہ بھی صحیح ہوگا اور شیطان تک رسائی نہ پا سکے گا۔ دوستان خدا کو شیطان سے کوئی اندیشہ نہیں۔ انسان کے دشمن بہت ہیں، جب کبھی وہ اپنے پروردگار دانا کے حضور میں اپنی منزل مقصود با اختیار اور توانا بادشاہ کے حضور میں خوشنودی کے مقام تک پہنچنا چاہے گا تو یہ سب دشمن متحد ہو کر اس کی مزاحمت کریں گے۔ اتنے سارے بڑے بڑے دشمنوں کو دور کرنا آسان کام نہیں۔ ان پر قابو پانے کی صرف ایک صورت اللہ تعالیٰ پر
توکل ہے۔ آپ اپنے توکل کو مضبوط کریں۔ جب آپ کا پورا اعتماد محض اللہ تعالیٰ پر ہوگا تو آپ کو کسی وسوسے شیطانی سے خوف نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دوست نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور انہیں کسی دکھ اور اندوہ کا سامنا ہے۔ گھاس کا تنکا، بدقسمت ہے وہ جو بے سہارا اور بے سرپرست ہو اور اس کی کوئی پناہ گاہ نہ ہو۔ وہ بالکل گھاس کے اس تنکے کی طرح ہے جو ہوا کے ہر جھونکے سے ہلتا اور اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کو شیطان ہلاک کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اس کے برعکس طاقتور وہ ہے جس کا تعلق قوی مطلق کے ساتھ ہو اور وہی اس کا سہارا ہو۔ ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہمیں توکل سے بے نصیب نہیں رہنا چاہیے۔ عقبہ میں بھی اللہ پر توکل لازم ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر سختی اور ہر خطرے کے وقت اللہ تعالیٰ پر توکل لازم ہے، اسی طرح موت کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اس میں بھی اللہ تعالیٰ پر ہی توکل ضروری ہے، کیونکہ ہماری تمام امور کا مالک وہ ہے۔ قبر میں، برزخ میں، مواقف میں، قیامت میں ہمارا تکیہ اور توکل اسی پر ہونا چاہیے جو ہمیں وہاں لایا، جس نے ہمیں عدم سے نکال کر جامع وجود پہنایا اور مبتدأ سے مات تک ہماری سرپرستی فرمائی۔ مجلس نمبر 18۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 99۔ توکل میں توحید۔ مومن کا توکل اور بھروسہ صرف خدا تعالیٰ پر ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو صرف خدا پر توکل کرو۔ توحید پر ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہو، اس کے ماں سوا کسی انسان یا کسی چیز سے نہ ہی کوئی خوف کیا جائے اور نہ ہی کوئی امید باندھی جائے۔ اگر توحید پر انسان کا ایمان مکمل ہو تو کبھی کسی قسم کے فقر کا اندیشہ ممکن نہیں۔ خوف و اندیشہ صرف ضعف ایمان کا نتیجہ ہے، ورنہ مومن کسی بھی حالت میں کسی امر سے متزلزل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل کی طاقت کا منبع اور اس کا ہر طرح کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ توحید پر عملی ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیم و رجا کے تمام امور اور تذبذب و پریشانی کی تمام کیفیات میں اللہ تعالیٰ پر انسان کا توکل پختہ تر ہوتا جاتا ہے اور اس کے ایمان کو مزید جلا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل عقلاً واجب ہے۔ مومن کا خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ایک عقلی امر ہے اور عقلاً واجب ہے، کیونکہ سب امور اس کے دست قدرت میں ہیں۔ لیکن یہ توکل حقیقی ہونا چاہیے۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں، یا یہ کہ میں اپنے جملہ امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، بلکہ اس کے لیے حال اور اخلاص قلب کی کیفیت کا ہونا لازمی ہے۔ انسان کی یہ ضرورت ہے کہ توکل الی اللہ ہو، اور توکل جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علم، حال اور عمل کے سہ پایہ پر قائم ہے۔ اس کی بنیاد علم ہے اور اس کی حقیقت و کیفیت جو عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے حال ہے، اور اس کی علامت عمل ہے۔ متوکل ہونا کیسے ممکن ہے؟ توکل کی حقیقت کیا ہے اور کیا کیا جائے کہ توکل کا مقام حاصل ہو؟ توکل کا مادہ وکالت ہے۔ اس کی دو طرفیں ہیں، موکل اور موکل الیہ ہے۔ جب کوئی شخص اپنے لیے کسی کو وکیل بناتا ہے تو اسے موکل کہتے ہیں، اور جسے وکیل بنایا جاتا ہے اسے وکیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وکیل بنائیے اور اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دیجیے، یہی معاملہ ہے، یہی معنی ہیں، پس اسی کو وکیل پکڑو۔ توحید افعالی پر پورا یقین ضروری ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ توکل کا انحصار علم، حال اور عمل پر ہے، لیکن بنیاد اس کی علم ہے۔ یہاں علم سے مراد یہ ہے کہ بطور کلی توحید افعالی میں یقیناً کامل ہو، اور بطور جزئی ہر نفع کے حصول اور ہر ضرر کے دفع کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا جائے، اور اس حقیقت کے لیے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہوں تاکہ توحید افعالی کا سہ پایہ درست ہو سکے۔
کیا غیر خدا سے نفع کا حصول ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہر نفع بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ خوراک و لباس و ازدواج اور مادی زندگی کے جملہ اسباب و وسائل سے لے کر روحانی زندگی کے تمام منافع اور نعمات تک ہر چیز اسی کی طرف سے ہے۔ پانی پینے کا عمل ملاحظہ ہو، کوئی شخص پانی کا گلاس آپ کو دیتا ہے، یہ پانی کہاں سے آیا، کس کی ملکیت ہے، کس نے اسے خلق فرمایا، کون اسے لایا، آپ تک لانے کی طاقت اسے کس نے دی، کس نے آپ کو اس کے ارادے کا تابع بنایا۔ غرض یہ کہ اگر آپ صرف پانی کے گلاس ہی کے بارے میں سوچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ لباس بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ کیا یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں اصل ابتدا سے لے کر قابل استفادہ ہونے کے وقت تک غیب کے سوا کوئی اور بھی اس کا ماخذ ہے؟ ذرا غور کریں کہ کپاس کو کس نے خلق کیا، اسے چننے اور بننے والے ہاتھوں کو کس نے بنایا ہے، بننے کی عقل کس نے دی؟ غور کریں تو ہر امر کا ارادہ اور انتظام و انصراف اسی کے دست قدرت میں ہے، اور ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے، دافع ضرر بھی اسی کی طرف سے ہے، ضرر کا دفع بھی اس کے سوا کسی سے ممکن نہیں۔ غور کیجئے کہ مریض کو شفا کون دیتا ہے؟ کیا دوا اور طبیب شفا دیتے ہیں یا حقیقت شفا؟ حقیقت شفا غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ طبیب کو کس نے علم دیا؟ دوا کو کس نے خلق فرمایا؟ طبیب کے ذہن اور اس کی تشخیص کو کس نے کنٹرول کیا؟ دراصل صحیح تشخیص اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت سے ممکن ہے۔ طبیب یا قاتل؟ شیراز میں خسرہ کی وبا کے دوران ایک مشہور طبیب کا 18 سالہ جوان بیٹا خسرہ میں مبتلا ہوا۔ ظاہر ہے جب مریض جوان بیٹا ہو اور مالج خود باپ ہو جو ایک کامیاب طبیب ہو تو علاج میں کوئی کسر رہ جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن طبیب والد سے تشخیص میں غلطی ہو گئی اور اس نے غلط دوا دے کر اپنے مریض بیٹے کی جان لے لی۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی امر معنی نہیں ہو سکتا۔ طبیب کا حاصل کردہ علم صرف اس صورت میں مؤثر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہو۔ مریض کی شفا یابی اور دوا کی تاثیر صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ جب تک یہ معنی ذہن نشین نہ ہو اور ان کا صحیح علم حاصل نہ ہو، ممکن ہے کہ انسان کسی حقیقت کو جان سکے۔ اگر آپ نے اسباب دنیا کو مستقل بالذات اور مسبب سے جدا مانا تو حقیقت لا الہ الا اللہ سے غافل رہے، کیونکہ فعل مطلق صرف اس کی ذات ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اس ابھی تک رسائی کے واسطے اور وسیلے ہیں۔ جملہ امور میں ارادہ الہی غالب ہے، پس ہر وہ فائدہ جو آپ کو طبیب یا کسی اور سے حاصل ہوتا ہے، یا کوئی ضرر جو آپ سے دفع ہوتا ہے یا کوئی کامیابی جو آپ کو ملتی ہے، سب خدا کی طرف سے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے آپ کا قرضہ چکا دیا تو وہ کون ہے؟ خدا کی مخلوق۔ اسے کس نے اس کام پر آمادہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کس کے ارادے کا محکوم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ مال کی محبت کو کس نے اس کے دل سے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مال کو مال کہا ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب مال کی محبت دل میں ہو تو صرف تسخیر الہی سے اسے آپ کا قرض چکانے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ وسیلہ بھی ضروری ہے۔ ارادہ خداوندی یقیناً وسیلہ جوئی سے کوئی منافات نہیں رکھتا۔ اس مطلب کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کی طاقت کا منبع و مبدا صرف اللہ کی ذات ہو اور آپ کا مکمل بھروسہ صرف اس پر ہو۔ اس کی شرح ہم انشاءاللہ تیسری شق کے تحت عمل کے ضمن میں کریں گے۔ فی الحال بات علم کی ہو رہی ہے، اور ضروری ہے کہ آپ یہ حقیقت قرآن و حدیث کے حوالے سے سمجھی جائے کہ کوئی طاقت مشیت الہی کے علیل الرغم نفع رسانی اور دفع ضرر پر از خود قادر نہیں۔ توکل علم کا نتیجہ ہے۔ اگر علم صحیح ہو تو اسے توکل حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی وہی نسبت ہو جاتی ہے جو موکل کی وکیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص حصول انصاف میں مشکل سے دوچار ہو اور بذات خود اس حالت سے نمٹنے سے عاجز ہو تو وہ کسی ایسے وکیل کی ضرورت محسوس کرے گا جو قانون دان ہو اور امر زیر بحث پر تسلط رکھتا ہو۔
اس مقصد کے لیے وہ لوگوں سے دریافت کرے گا کہ کون سا وکیل قانون کا کما حقوق دانا ہے، پھر معلوم کرے گا کہ کیا وہ ہوشیار اور سیانہ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ قانون تو جانتا ہو لیکن بزدل اور نا حوصلہ مند ہو اور وکالت کی صحیح قابلیت و صلاحیت نہ رکھتا ہو، ایسا وکیل اس کے کام کا نہ ہوگا۔ تیسری شرط یہ کہ اپنے موکل کے ساتھ اس کا برتاؤ ہمدردانہ ہو، اس کے حق بھی دلوائے اور اس کے لیے کسی درد سر کا باعث بھی نہ ہو۔ اگر مہربان نہ ہوگا یا ضمیر فروش ہوگا تو عین ممکن ہے کہ اپنے موکل سے پیسے بھی زیادہ وصول کرے اور اسے بھری عدالت میں ذلیل بھی کرے۔ اگر اسے تینوں شرطوں کا حامل وکیل مل گیا تو اسے بڑی خوشی اور اطمینان ہوگا کہ وکیل لائق ملا ہے جس پر واقعی بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ مقام توکل کے حال یا توکل کی کیفیت کا ہے۔ نعم الوکیل، کیا ان شروط سہگانہ پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ پورا اترنے والا ہماری دانش میں کوئی ہے؟ آیا اس کے علاوہ کوئی اور ہماری زندگی کے مصالح اور مفاسد کا پورا علم رکھنے والا ہے اور اس قابل ہے کہ ہمارے امور کو ایسی خوش اسلوبی سے چلائے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائیں؟ آیا ہم اپنے اصول منفعت اور دفع ضرر پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ قادر و توانا کسی کو جانتے ہیں، جبکہ علی کل شیء قدیر کا دعویٰ اس کے سوا کسی اور کو زیبا نہیں؟ اور آیا اپنی مخلوق پر خود اس سے زیادہ کوئی اور مہربان ہے؟ بے شک تمام مہربانیوں کا منبع وہ ہے، مہر و محبت و شفقت کا مبدا وہی ہے۔ ماں باپ کی یا دوسری کوئی بھی محبت اس کے بحر لطف و کرم کے مقابل میں زیادہ سے زیادہ ایک قطرہ ناچیز کی حیثیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں اگر میں اپنی کسی مطلوبہ منفعت کے حصول کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوں، اس پر پورا بھروسہ کروں اور دل سے اسے نعم الوکیل مانوں تو میرے دل میں فرحت و اطمینان پیدا ہوگا، اور اگر کسی پیش آمدہ ضرر و مصیبت کو دیکھنے کے لیے ضرر و مصیبت کو دفع کے لیے صرف اس پر تکیہ کروں تو میری پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ مجھے معلوم ہوگا کہ میرا قادر و توانا نعم الوکیل میرے ساتھ ہے، کوئی طاقت مجھے گزن نہیں پہنچا سکتی۔ پس یہ پریشانیاں اور یہ بیم و رجا اور عدم اطمینان کی کیفیت عدم توکل کے مظاہر ہیں، اور جب توکل نصیب نہ ہو تو قد زبانی ورد سکون و اطمینان کا باعث نہیں ہو سکتا۔ متوکل غیر اللہ سے بے خوف ہے۔ اہل توحید وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں یہ کہہ کر ڈرایا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں نے ایکا کیا ہوا ہے، ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان باللہ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جواب میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے اچھا وکیل ہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل پکڑا ہوا ہے، ہماری طرح نہیں کہ بس زبان سے کہہ دیا، صرف قرآن میں پڑھ لیا۔ قرآن صرف پڑھائی کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے نزول کا مقصد اسے درست پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسے پڑھ کر اگر توکل کا حال اور اس کی کیفیت و حقیقت پیدا نہ ہوئی تو اس کی ساری نامفہوم تلاوت رائگاں گئی۔ کیا یہ بدنصیبی نہیں کہ ساری عمر ان آیات کو پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو شرائط سہگانہ کے حامل عام دنیاوی وکیل کے برابر بھی نہیں سمجھتے؟ حالانکہ زبانی دعوے کے مطابق ہم نے اسے نعم الوکیل مانا ہوا ہے، اگر دل سے اسے وکیل مانا ہوتا تو پھر چھوٹے وکیل پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ غیر اللہ سے امید رکھنے والا ناکام رہتا ہے۔ عدت الداعی اور اصول کافی میں کہ محمد بن عجلان سخت قسم کے قرض میں دب گیا۔ اس نے سوچا کہ حاکم مدینہ حسن بن زید کے پاس جاؤں تاکہ اس کے اثر و رسوخ سے استفادہ کروں۔ راستے میں جب میں جناب محمد بن عبداللہ بن زین العابدین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں امیر کے پاس جاتا ہوں تاکہ قرض سے نجات کی کوئی صورت نکل سکے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے چچا زاد حضرت جعفر صادق سے ایک طولانی حدیث قدسی سنی ہے، اس میں تمہاری صورتحال کے بارے میں یہ جملہ ہے: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں ہر اس شخص کی امید منقطع کر دوں گا جو مجھ سے علاوہ کسی پر امید رکھے۔
اسی طرح وارد ہوا ہے وائے ہو اس انسان پر کہ مانگے بغیر تو ہم نے اسے سب کچھ دے دیا، تو اس کے مانگنے پر اسے نہ دیں گے؟ کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا تھا کہ تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائے، سننے کے لیے کان دے؟ جب یہ چیزیں جو تیری خلقت اور تکمیل کے لیے ضروری تھیں تجھے اس نے مانگے بغیر دیں، تو کیا مانگنے پر تجھے کچھ نہ دے گا؟ محمد بن اجلان نے کہا یہ حدیث دوبارہ پڑھی ہے۔ آپ نے دوبارہ پڑھی، اس نے تیسری بار پڑھنے کی درخواست کی۔ آپ نے اسے تیسری بار پڑھا، وہ یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا میں نے اپنا کام اس کے حوالے کیا، یہ کہہ کر مطمئن ہو کر چلا گیا۔ روایت کے آخر میں کہ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ہمیں اسباب نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے، ہم ابھی تک توحید کے اس مقام تک نہیں پہنچے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ دعائے کمیل میں ہے، اے وہ ذات جو میرا واحد سہارا ہے، لیکن کیا ہم بقائی ہوش و حواس حقیقت بیانی کرتے ہیں؟ کیا واقعی منہ سے اپنا واحد سہارا سمجھتے ہیں؟ دراصل اسباب دنیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست مخاطب نہیں رہنے دیتے تاکہ ہم حقیقت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پا سکیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جو حوقلہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہشت کے دروازے کی چابی ہے، اس کا کہنے والا بہت بڑے بڑے ثواب کا مستحق ہے، لیکن کیا یہ ثواب اور جنت کے دروازے کی چابی صرف یہ لفظ پڑھ دینے سے مل جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اخلاص قلب سے پورے شعور کے ساتھ یہ الفاظ کہے تو جنت کے دروازے ضرور اس پر کھل جائیں گے، لیکن دل کی زبان سے ان کا ادا ہونا اور حوقلہ کی حقیقی کیفیت کا حاصل ہونا جلدی ممکن نہیں، اس کے لیے ریاضت درکار ہے۔ عام طور پر انسان خود کو اور اسباب دنیا کو صاحب حول و قوت سمجھتا ہے، زبان سے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، لیکن اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ لا حول ولا قوت الا بی و بالاسباب۔ اگر مقصود توکل کی کیفیت کا حصول ہے تو ہمیں ایسے اعمال بجا لانا چاہیے کہ ہمارے دل میں درد پیدا ہو تاکہ صحیح طور پر دین کی پیروی کر سکیں۔ یاد رکھیے، عمر کا صحیح مصرف اور زندگی کا حقیقی مقصد دین خدا میں فقیہ ہونا ہے۔ توکل کے مراتب ہیں۔ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ توکل یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے ساتھ موکل و وکیل کا تعلق پیدا کرے، تو یہ توکل کا پہلا درجہ ہے۔ اس سے بلند تر مراتب کے حصول کے لیے جد و جہد اور تگ و دو کی ضرورت ہے۔ اگر آپ فطری توکل کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس توکل پر غور کیجیے جو بچے کا اپنی ماں پر ہوتا ہے کہ نفع و ضرر دونوں کے لیے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بھوکا ہو تو ٹھوکر کھا کر گرے گا، تو کسی دوسرے سے پٹنے کا ڈر ہو تو اس کی توجہ کا مرکز صرف اس کی ماں ہوتی ہے۔ ہر حال میں ماں ہی کو پکارتا ہے۔ یہ توکل کی فطری اور جبلی صورت ہے کہ ہر حالت میں اس کا ورد زبان ماں ہو۔ اگر ہم اس حالت کو پالیں تو سمجھیں کہ اوسط درجے کا توکل ہمیں حاصل ہو گیا۔ تیسرے درجے کے توکل کی یہ مثال ہے کہ جیسے میت غسال کے ہاتھوں میں ہو، یہاں اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے۔ یہ جو یاد دہانی کرائی گئی اس لیے تھی کہ اگر ہم میں سے کسی کو توفیق الہی سے توکل کا مقام حاصل ہو جائے تو ہم میں غرور نہ پیدا ہو کہ ہم توکل پر فائز ہو گئے، کیونکہ ابھی توکل کے بہت سے مراحل طے کرنا باقی ہیں۔ توکل کی کیفیت دائمی ہونی چاہیے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ کہ توکل کی کیفیت دائمی ہو، یہ نہ ہو کہ کبھی توکل ہے اور کبھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال قطعاً ناکافی ہے۔ توکل کی صحیح کیفیت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور غیر اللہ پر تکیہ نہ کیا جائے، اور اس میں دوام و اس طرح کا حصول طویل ریاضت کا متقاضی ہے۔ دیکھا آپ نے، بچہ کسی کا احسان مند ہو کر بھی ماں ہی کی طرف دیکھتا ہے کہ اے میری ماں، میرے محسن کا شکریہ ادا کر کے اس نے تیری خاطر مجھ پر احسان کیا ہے۔ جو وہ احسان و دفع ضرر کے لیے سوائے ماں کے کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور کسی دوسرے سے بھی اگر اسے کچھ حاصل ہوتا ہے تو بھی ماں ہی کا احسان مند ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اتنا بھی نہیں چاہیے کہ کم از کم
اپنے محسن حقیقی پر اتنا ہی توکل کرنے لگیں جتنا بچے کا اپنی ماں پر ہوتا ہے۔